ابھی آپ نے تقریر سنی، دعا میں اخلاص کی کمی ہے. صاحب دعائیں ہو رہی ہیں، عجیب و غریب قسم کی دعائیں، ردیف اور قافیے کے ساتھ دعائیں ہو رہی ہیں. ابھی کشمیر میں بارش نہیں ہو رہی تھی، یہ ٹائم کشمیر میں بارش کا ہے، وہاں بارش ہوتی ہے، برفباری ہوتی ہے، برف نہیں گر رہی تھی، پورا کشمیر سوکھا پڑا تھا، وہاں دعائیں ہو رہی ہیں، استسقاء کی نماز ہو رہی ہے. صاحب اب استسقاء کی جو نماز پڑھا رہے ہیں امام صاحب، آگے کیمرہ لگا ہوا ہے، وہ گڑ گڑا کے دعا کر رہے ہیں، وہ ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے. ہر چیز کی ویڈیو بنانا ضروری نہیں ہے. یہ اصل میں یوٹیوب کا دور ہے، ویورز بڑھانے کا دور ہے، تو ویورز کے لیے کچھ بھی لوگ کرنے کے لیے تیار ہیں. اب صاحب وہ امام صاحب کی گڑ گڑاتے ہوئے امام صاحب کی دعاؤں کو بالکل فیس ٹو فیس بڑا سا HD کیمرہ لگا کر کے اس کو بھی ریکارڈ کیا جا رہا ہے. تو اخلاص، اللہ کے یہاں اخلاص چاہیے میرے بھائی، اور یہی اخلاص اس دور میں سب سے اگر کوئی چیز مفقود ہے تو وہ اخلاص ہے. حتیٰ کہ ہم اخلاص پر بات کرتے ہیں، ہماری بات میں اخلاص نہیں ہے، ہماری گفتگو میں اخلاص نہیں ہے. ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ہماری مسکراہٹوں میں منافقت بھری ہے. انسان ایک دوسرے سے مسکرا کے ملتا ہے تو اس میں بھی آج کوئی مفاد ہوتا ہے. انسان اتنا بے ایمان ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں اخلاص کی بڑی قیمت ہے میرے بھائی. جانتے ہو اخلاص کی قیمت کیا ہے؟ ہمارے مسجد پر کوئی ایسا آدمی آ جائے جو بالکل فٹیچر ہو، کپڑے پھٹے پرانے ہو، میلا کچیلا ہو، تو ہم تو یہی سمجھے نا یار بیکار آدمی، اس کو بھگا دو. لیکن اگر وہ انسان اللہ کا نیک بندہ ہے، مخلص ہے، اخلاص ہے اس کے اندر، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کم من اشعث اکبر مدفوع بالابواب، کتنے لوگ ایسے ہیں بال برا گندہ ہیں، کپڑے میلے کچیلے ہیں، دروازے پہ چلے جائیں لوگ دروازے پہ دھکے دے کے بھگا دیں، ان کی ظاہری حیت اتنی ہے مگر وہ اتنے اخلاص والے ہیں. لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ اللہ کی قسم کھا کے کوئی بات کریں تو اللہ ضرور ان کی بات کو پوری کرتا ہے. اللہ کے اخلاص کی بڑی قیمت ہے. اخلاص کے بغیر اللہ کے عمل کا کوئی مطلب نہیں ہے میرے بھائی. سورہ کہف پڑھتے ہیں آپ جمعہ کے دن، سورہ کہف کی آخری آیت کیا ہے؟ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. جو اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، جو جنت میں جانا چاہتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے یہاں کامیاب ہونا چاہتا ہے، وہ دو کام کر لے. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، وہ ایسا عمل کرے جو نیک عمل ہو. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے نیک عمل میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. ریاکاری کرنے والا شریک کرتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو نماز پڑھتا ہے دوسروں کو دکھانے کے لیے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا جا، جس کو دکھانے کے لیے تو نے نماز پڑھی تھی جا کے اس سے ثواب لے لے، میں تجھے کوئی ثواب نہیں دوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ریاکار کو کوئی ثواب نہیں دے گا. ریاکار کی نماز اس کے منہ پر مار دی جائے. فویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے بربادی ہے. الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں. الذین هم یراؤون، جو ریاکاری کرتے ہیں. تو میرے بھائیو اخلاص پیدا کرو اپنے اندر. اخلاص کے بغیر اللہ کی مدد نہیں آئے گی. اللہ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. اپنے نبی کے صحابہ کو مخاطب کر کے اللہ نے فرمایا اے میرے نبی کے صحابہ، اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکل رہے ہو، خبردار تمہارے نکلنے کا انداز بھی کافروں کی طرح نہیں ہونا چاہیے. ان کی طرح نہ نکلو جو اتراتے ہوئے اور دکھاتے ہوئے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہوئے نکلتے ہیں. تم اللہ کی راہ میں بھی نکلو تو تمہارے اس نکلنے میں بھی اخلاص ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں داخل ہوئے، اللہ اکبر، مجھے سیرت النبی کا یہ چیپٹر سب سے زیادہ پسند ہے. سیرت تو پوری اللہ کے رسول کی تو پوری سیرت دل سے لگانے کے لائق ہے، مگر کبھی موقع ملے نا فتح مکہ کا چیپٹر کھولنا اور وہ دیکھنا وہ انداز کیا تھا میرے نبی کا مکہ میں داخل ہونے کا ٹائم. یہی مکہ ہے جہاں سے آپ کو نکالا گیا تھا، جہاں آپ کے اوپر اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھنا دو بھر کر دیا گیا تھا. آپ نماز پڑھتے تھے، کوئی آ کر کے آپ کا گلا دبانے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی آپ کے اوپر گندگی لا کے ڈال رہا ہے. اسی مکہ میں اللہ کے نبی آج فاتحانہ شان کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں. 10,000 صحابہ کرام آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ایک اشارے ابرو پر جان لٹانے کو تیار ہیں. مگر میرے نبی کی چال میں نہ کوئی فخر ہے، نہ غرور ہے، نہ تکبر ہے. حدیث کے الفاظ ہیں، سیرت کے الفاظ ہیں. اللہ کے پیارے نبی جب فتح مکہ کے موقع پہ داخل ہوئے تو تواضع کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، چہرے کو جھکائے ہوئے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں اور
اللہ کی تسبیح اور اللہ کے شکر کے کلمات آپ کی زبان پر جاری، اور اس حال میں آپ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ریاکاری سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ دور ریاکاری کا ہے۔ یہاں تو صاحب کسی کی مدد بھی کی جاتی ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے لوگوں کو پتہ چلا کہ نہیں چلا۔ وہ دور ختم ہو گیا، وہ دور چلا گیا جب لوگ پردے کے پیچھے مدد کر دیا کرتے تھے۔ کتنے غریب گھر تھے ہمارے بنارس کی میں بات کر رہا ہوں، کتنے وہ لوگ دنیا سے چلے گئے جن کے بارے میں ہم سنا کرتے تھے کہ محلے کے کتنے غریب پریواروں کی کفالت کر دیا کرتے تھے، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی تھی۔ آج تو صاحب ریس لگی ہے کہ میں نے 10 لاکھ چندہ دیا تو صاحب میرا نام سب سے 10 منٹ تک جو ہے چندہ والے مولوی صاحب 10 منٹ تک مجھے دعا دیتے رہے، اتنا میں نے لمبا چندہ دیا ہے۔ تو آج ہمارا حال ہے۔ میرے بھائیوں، اخلاص اللہ کو پسند ہے، ریاکاری نہ پسند ہے۔ اللہ کی نظر میں بہت بڑی عبادت ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے نبی، ایک آدمی جہاد کر رہا ہے، یقاتل شجاعتن، بہادری کے لیے جہاد کر رہا ہے۔ ایک دوسرا آدمی جہاد کر رہا ہے، یقاتل حمیتن، حمیت میں کر رہا ہے۔ اس کے خاندان کی بات آ گئی، اس کی عزت و آبرو کی بات آ گئی، حمیت میں لڑ رہا ہے۔ وَيُقَاتِلُ الرِّيَاءً، اور ایک آدمی ریاکاری کے لیے، دکھانے کے لیے لڑ رہا ہے۔ اَيُّ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اے اللہ کے نبی ان میں سے کون انسان اللہ کی راہ میں لڑ رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، جو اس لیے جہاد کر رہا ہے اللہ کی راہ میں، اس لیے لڑ رہا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، وہی اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے۔ باقی بہادری کے نام پہ، حمیت کے نام پہ، خاندان کی عزت کے نام پہ، اپنی ناک کے نام پہ جو لڑ رہا ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں کر رہا ہے۔ بھئی جان دے رہا ہے ایک آدمی، مگر اللہ کی نظر میں اس کی ویلیو نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا مقصد غلط ہے۔ مقصد آپ کا اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، اللہ کے دین کو بلند کرنا ہے، تب وہ جہاد فی سبیل اللہ تعالیٰ کیا معتبر ہے۔